نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آل ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن فأحسن إليه فله الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دینی بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ پیپروں میں، ٹی وی چینلوں میں، نیٹ کے ذریعے، زبان، تحریر، تقریر، ان تمام چیزوں سے یہ لوگوں کا تصور بنایا جا رہا ہے کہ اسلام میں مسلمان عورتوں کو حق نہیں دیا گیا ہے۔ مسلم پرسلہ کے تحت عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو پوری دلائل کے ساتھ دستاویز کی روشنی میں یہ بات پہنچا دیا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، عورتوں پر تو چھوڑیے، جانوروں پر بھی ظلم کرنے کو پسند نہیں کیا ہے۔ بلی پر ظلم کرنے والی جہنم میں گئی ہے۔ بخاری کی حدیث پوری دنیا کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے کہ میرے نبی نے کیا تعلیم دیا ہے۔ ایک گنہگار عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، بخاری کی حدیث اس کے منہ پر تماچا مار رہی ہے کہ میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ جو مذہب، جو شریعت، جس دھرم اور جس قانون کے اندر جانوروں کے حق کو بھی رکھا گیا ہے، وہ دھرم عورتوں پر ظلم سکھائے،
عورتوں پر ظلم کرنے کی تعلیم دے، یہ سوچنے کی بات تو چھوڑیے، خیال میں آنے تک کی نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا ایک مشن اور ایک طریقہ بن چکا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اور اس مشن کو، اس طریقے کو لوگوں پر تھوپنے کے لیے زبردستی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں پر ظلم ہے۔ میں نے تاریخ کے حوالے سے اور ان کے سارے اعتراض کا جواب گزشتہ جمعہ دے چکا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ساری باتیں یوں ہی نہیں بک بک کر رہا ہوں، پوری باتوں کے دستاویز میرے پاس موجود ہیں، ان روشنیوں میں بتا رہا ہوں۔ یہ ان کے ذہن میں ایک چیز جمی ہوئی ہے، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو بدنام کیا جائے، ان میں پھوٹ ڈالا جائے، ان کے عوام کو علماء سے توڑ دیا جائے، اور پھر ان کی شناخت کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ بس اسی چال کی وجہ سے یہ ہر کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ ایک موٹی سی بات ہے، بخاری کی حدیث نے ڈنکے کے چوٹ پر کہا ہے، بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو، پیاسے کتے کو پانی پلانے والا فاجر فاسق زانی جنت میں جاتا ہے، خود نبی کی زندگی کچرے ڈالنے والی کی عیادت کرنے تشریف لے جاتے ہیں، گلے میں چادروں کو لپیٹ کر پیچھے سے کھینچنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، پتھروں کو کھا کر طائف کے سفر میں ان کی اور ان کی اولادوں کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس نبی کی تعلیم کو بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ ایک منصف مزاج جس کا قلم بکا نہ ہو، انہوں نے بھی تاریخ پر کتابیں لکھی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن جب قلم بک جاتا ہے، زبان بک جاتی ہے، دھرم بک جاتا ہے، عقیدہ بک جاتا ہے، تو پھر وہ جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔ میرے دوستو، اپنوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل اپنوں نے ہی کھڑا کیا ہے، اپنوں نے ہی کھڑا کیا ہے۔ تاریخ میں مسلمانوں کو اس وقت شکست ہوئی جبکہ ان کے فوج میں خود ان کے ہی غدار اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آج آپ کی خدمت میں اس پس منظر کے اندر 3 باتوں کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ جمعہ کی بات اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو الحمدللہ یہ باتیں آپ سمجھ جائیں گے، اور کسی پر اعتراض مقصود نہیں ہے۔ صاف دل سے کہتا ہوں، مجھے اپنی قوم کو اس کے ایمان کی اور اس کے اسلام کی فکر ہے، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہوں۔ عورتوں پر عموماً 3 دور گزرتے ہیں۔ میں نے عموماً کی بات کہی ہے، اگر آپ آگے پیچھے بڑھائیں گے تو اور کچھ بن جاتا ہے۔ بیوی کا دور اس پر ایک گزرتا ہے، دوسرا دور اس کے اوپر بیٹی کا گزرتا ہے، میں ترتیب ذرا بدلا ہوں، اور تیسرا دور اس پر ماں کا گزرتا ہے۔ عموماً عورتوں پر یہ 3 دور گزرتے ہیں۔ اب ہم ان 3 دوروں کے متعلق ذرا شریعت کی ہم تعلیم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے کیا تعلیم دی ہے، اور ان ناچ کرنے والوں کے یہاں کیا اصول ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں،
ان کی مذہبی کتابوں میں، ان کے قانون ساز اسمبلیوں میں ان کے کیا مقام ہے اور کیا وقار ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، ایک عورت پر بیوی کا دور۔ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی وقال من رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو اگر آپ تھوڑی سی دل میں جگہ دیں تو یہ حدیث کیا کہتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح یہ میرا طریقہ ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج جن قوموں کو ہٹلر بٹلر کہا جاتا ہے، ذرا ان کا بھی جائزہ لے لیجئے۔ میں نے کسی جمعہ کہا تھا آپ کو کہ تقریباً 200 ممالک میں سے 62 یا 50 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے زنا کو جائز قرار دیا ہے۔ زنا کے جائز قرار دینے کے باوجود اسی پر وہاں بس نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر سر عام عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ اور جھک مارنے دیجیے ان ملکوں کو جس ملک کی سرزمین کو ہم نے سینچا تھا، وہاں پہ بھی لائسنس جاری کیے جاتے ہیں دوسروں کو خوشامد کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے اسٹار ہوٹلوں میں مالداروں کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے مجرے کیے جاتے ہیں، نٹنکی کیے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ڈشوں کو لانے کے لیے اچکچے کپڑوں میں حکومت باضابطہ لائسنس جاری کرتی ہے۔ اس پس منظر میں اس کو ترقی کہا جائے، عورتوں کو یہ ایک طرف نبی کی تعلیم ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ سمجھے اس بات کو، بالکل پیارے نبی نے اس عمل کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک طرف نبی کی تعلیم یہ ہے شادی کے متعلق، دوسری طرف ان ترقی یافتہ مغربی ممالک کا کہنا ہے شادی ایک بندھن ہے۔ ان کو کیا کہنا جنہوں نے کتوں سے شادی کو جائز قرار دیا ہو، کتوں کے ساتھ یہ پھیڑیاں لیتے ہیں۔ آپ کو عجیب لگتا ہوگا، خود ہماری اس ہندوستان کے اندر ایسی شادی ہوئی ہے جو کتے کے ساتھ ہریانہ کے اندر عورت نے پھیرا لیا ہے۔ یہاں ظلم نہیں ہو رہا، یہاں ان کو ظلم نہیں سمجھ میں آ رہی۔ پوری حقیقت نہیں رکھنا چاہتا ہوں ورنہ آپ شرمندگی سے بھاگ جائیں گے۔ کیا ہو گیا اس امام صاحب کو؟ کتے کے ساتھ سوتے ہیں، شوہر اکیلا پلنگ پہ رہتا ہے، ایسے رپورٹ بھی ہیں۔ حکومت کو یہاں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک وقت تھا کتوں کے نام پر بینک بیلنس ہوا تو لوگ چلایا، لیکن اب بینک بیلنس نہیں، اب تو پوری لڑکی بیلنس ہو رہی ہے۔ جس مذہب میں اور جس کے قانون میں اتنی نیچ قانون ہو وہ سر اٹھائے اسلام پر، جبکہ قرآن نے تعلیم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ پیارے نبی نے فرمایا جو کھاتے ہو تم کھاؤ، جو پہنتے ہو تم اس کو پہناؤ۔ قرآن نے کہا وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتَدِرِ قَدْرِهِ، مالدار پر اس کے مالداری کے اعتبار سے بیوی پر خرچ کرنا ضروری ہے، اور غریب کے لیے اس کی غربت کے لحاظ سے بیوی پر خرچ کرنا ضروری ہے۔
مثالیں ایسی پیش کر کے بتائیں کہ شریعت سے زیادہ کسی جگہ میں آپ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جن امریکی ممالکوں کو آپ نام لیتے ہیں وہاں پہ بیویوں کی کیا حیثیت بنی ہوئی ہے، آپ جائزہ لے لیجئے جا کر کے۔ ایک وقت تھا پوری دنیا کا سب سے ترقی ملک یونان کہا جاتا تھا۔ یونان کی قدیم تاریخ میں ہے کہ عورت ایک چھوٹی ذات اور چھوٹی مخلوق ہے، بلکہ مجھے تعجب اس وقت ہوا جبکہ اس ملک کے اندر ایک کانفرنس قائم ہوتا ہے، اس کا عنوان ہوتا ہے کہ عورت بھی مخلوق ہے یا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان ملکوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ قرآن نے ڈنکے کے چوٹ میں کہا ہے کہ ہم نے تم کو اور تمہاری بیوی کو سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ نکاح کے خطبے میں وہ آیتیں قاضی پڑھ کر کے شوہر کو یہ تلقین دیتا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم ہٹلر بن گئے اور شوہر بن گئے تو بیوی پر زور زبردستی کرو گے، بلکہ انا خلقناکم ازواجا، ہم نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا ہے اور ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے جس جان سے تم پیدا ہوئے ہو۔ ان ممالکوں میں بیویوں کی کیا قدر ہے؟ شوہر گھر پہ ہے اور یہ پارٹیاں منانے گئی ہے، ادھر ہی کس کو شوہر بنا لی کوئی پتہ نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا آسٹریلیا کا قانون ہے عورت چلتے پھرتے کسی کو شوہر بنا لے پہلا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ امریکہ کا قانون بنا ہوا ہے کسی عورت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے مذاق میں بھی شادی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے شرط لگی میں فلاں عورت سے شادی کر کے بتاتا ہوں، اس پر انہوں نے شادی کر لی۔ حکومت ایسے کرنے والوں کو جرم نہیں قرار دیتی ہے، بلکہ ایک رات گزار کر کے اگر یہ عدالت پر پہنچتی ہے تو عدالت مرد کا ساتھ دے کر کے کہتی ہے کہ ہاں عورتوں سے اس لیے انہوں نے شادی کیا تھا کہ اپنے دوستوں کے شرط کو پورا کرے، شرط پورا ہو گیا اب نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ ہے حالت ایسی جگہ پہ ہمارے اس دھرتی پہ جس پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس دھرتی پہ ظلم نہیں ہوا؟ اور خود منو سمرتی کی اس کے وید کے اندر لکھا ہوا ہے عورت کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، اور خدمت کر کے اگر شوہر مر گیا ہے تو ستی کر دے، عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ جلا کر راکھ کر دے۔ اسلام کی چنگاریاں جب پھٹتی ہے، اسلام کی تعلیم جب ہندوستان پر آتا ہے اور ان کے رہنما پیشوا رام چندر جی نے ستی کے اس قانون کو مٹایا ہے، اس کے بعد بھی تاریخ جانتی ہے رام چندر جی کے بعد بھی ہندوستان کے اندر ستی ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ستی شوہر مر گیا تو اس کے جلانے کے ساتھ زندہ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بیویوں کا یہ تصور ہے ان کے یہاں۔ اور جب وقت زمانہ ترقی کر گیا اور جب آواز لگی عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے تو کیا آزادی خاک ملی؟ ننگا کر دیا گیا اس کو آزادی کے نام پر۔ امریکی یورپ ممالکوں تو تھے ہی، خود ہمارا ملک بھی عورتوں کو ایک گری پڑی ہوئی چیز سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیا۔ ان کو تن بیچا گیا، ان کے جانوں کو بیچا گیا، ان کے کپڑوں کو بیچا گیا، حتیٰ کہ ان کے بدن پر اتنے کپڑے رہ گئے نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے کپڑوں کو دھونے کے لیے کسی واشنگ مشین کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی، اور اس کو آزادی تصور کیا جا رہا ہے۔ مرد کے ٹائی بھی لگ گئے، اوپر سے لے کے نیچے تک بٹن لگ گئے، اتنے کپڑے نیچے ہو گئے کہ جھاڑو دینے لگے یہ نیچے زمین پر، لیکن عورتوں کے کپڑے اتنے چھوٹے ہو گئے سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ ان کے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، اس کو آزادی دینے لگی۔ بیوی اس کی کچے کپڑوں میں ناچ رہی ہے اس کے ساتھ۔ میرے دوستو، یہ ٹھیکیدار، عورتوں کو بیچنے والے، ان کے جسموں کو فروخت کرنے والے، مردوں کے چڈی گنجی پر اس کی ننگی فوٹو لگائی جاتی ہے اور ایک ایک ایڈورٹائز کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، یہ عورتوں کا بیچنا نہیں ہوا؟ میں آپ کو صرف اس لیے کہتا ہوں
آپ دیکھتے ہیں ان غیرت مندوں کے ٹی وی چینل پہ بیان، اب بس لگتا ہے ہاں بالکل یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی آپ ان تصورات سے بھی جانچیں جن آزادی کے نعرے کے تحت عورتوں کو ننگا کیا گیا، عورتوں کو بیچا گیا، عورتوں کے ذریعے ہوٹلوں کو رونق دی گئی، ایئر ہارسز میں عورتوں کو داخلہ کیا گیا۔ ان کو اگر غیرت ہے تو للکار کے کہیے تم مسلمان عورت کو 10% ریزرویشن دو، پھر میں سمجھوں تمہارے اندر۔ عورتوں کو تو چھوڑو، تم مرد کو دے کے بتاؤ۔ ارے ہم کو چھوڑو، تم اپنی قوم کو دے کے بتاؤ۔ جو قوم تمہاری نیچے طبقے کی ہے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو تم 10% اور 15% ریزرویشن دے کے بتاؤ۔ نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد صرف ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ وقت کم ہے، آپ اس پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے بیوی کو کیا مقام دیا ہے۔ پیارے نبی نے تو حد کی انتہا کر دی۔ سن لو میرے دوست، ابو داؤد مشکات ان ترمذی کی روایت، پیارے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، سب سے بڑا ایمان والا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور میں نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے متعلق 5 جمعہ بیان کر لیا ہے کہ اس میں آقا کی کیا تعلیم تھی۔ ان تعلیمات کی روشنی میں آپ جانیں کہ بیوی کو کیا مقام ملا ہے۔ نبی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خود حضرت عائشہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ نبی نے تعلیم دی۔ بس اتنی بات میں آپ سمجھ جائیں کہ عورت پر ظلم کہاں ہو رہا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ اگر کوئی بیہودہ قسم کا آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور شریعت سے ناواقف ہے اور وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو یہ اس کی خطا ہے، شریعت کی خطا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اس کی خطا ہے، یہ اس کی غلط، اس کو سزا دو۔ بیوی پہ ظلم کیوں کیا؟ شریعت بھی اس کی تعلیم دیتی ہے، دو ٹھوکو اس کو، شریعت بھی تعلیم دیتی ہے۔ لیکن کسی کی وجہ سے اس کے مذہبی کو خراب کر دینا اور بدنام کرنے کی سازش کرنا، تو خود سوچنا چاہیے کہ ان کا کتنا مذہب صاف ہے۔ دوسری بات، عورتوں پر دور گزرتا ہے بیٹیوں کے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تفصیل زیادہ نہیں کر پاؤں گا، وقت بالکل سمٹتا جا رہا ہے، مختصر جملوں میں آپ سمجھ لیجئے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، من آل 3 بنات فأدبهن وزوجهن فأحسن إليه فله الجنة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور تینوں کو بہترین تعلیم دیا، تینوں کو شادی کی، شادی کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا، پیارے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے 2 لڑکی کو تعلیم دی فقد حرم علیہ النار، اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ شریعت میں لڑکوں کی پرورش سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بس اتنی سی بات سے میں اپنی بات آگے کرتا ہوں۔ لیکن ایک دور تھا پوری دنیا کے اندر بیٹیوں کے نام پر اور بیٹیوں کے چرچے پر واویلا مچایا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے کئی موقع پر اس کی عکاسی کی ہے۔ اگر کہہ دیا جاتا ہے ان کو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے گر جاتے ہیں اور مارے غم کے گھٹنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس حالت میں یا تو میں زندہ رہوں یا پھر میں اس کو زندہ زمین میں دفنا دوں۔ سورہ تکویر کے اندر پروردگار نے فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، دنیا کا نقشہ یہ ہے،
دنیا کا نقشہ یہ ہے کہ ہر جگہ بیٹیوں کی پیدائشوں کو معیوب سمجھا جا رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ عرب اس میں آگے آگے حصہ لیے ہوئے ہی ہے۔ قرآن کریم نے کہا کل قیامت کے دن ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارے باپ نے کس جرم میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں نہایت ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ ایسا کرنے والا یہ سوچے کہ بیٹی منحوس کی چیز ہے، بیٹی آتی ہے گھر میں برکت آتی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن اس پس منظر میں خود ہمارے ہندوستان کے احوال کا بھی جائزہ لیجئے، خود اسی ملک کے اندر بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جانے لگا۔ ان کے مذہب کی باتوں سے متاثر ہو کر آج کا مسلمان بھی بیٹی کی پیدائش پر چہرے کو گرا لیتا ہے، چہرے کو گرا لیتا ہے۔ آپ اس نفسیاتی کیفیت کو جانتے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر کئی لاکھ بچیوں کو زندہ مار دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی رپورٹ بتاتا ہوں، ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج سے 50-60 پہلے ایک قانون بنایا گیا نسبندی کا۔ ایمرجنسی سے پہلے تو پیپر الاٹ ہوا، کتنے بڈھے اس میں معلوم ہوگا۔ عجیب قانون، اگر ٹرین میں بغیر ٹکٹ کا پکڑا گیا، بیٹے کی خیریت نہیں، پولیس اسٹیشن میں جا کر اس کی نسبندی ہونا ہے۔ بس میں بغیر ٹکٹ کا پکڑا گیا، اس کی نسبندی ہونا ہے۔ ماحول بناتا، اور اس وقت ایک آواز چل رہی تھی، کیا آپ نے نہیں سنا ہوگا، ابھی تو چل رہی، کیا ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو۔ اس وقت چل رہی تھی کیا، پہلا بچہ ابھی نہیں، ایک کے بعد کبھی نہیں۔ اور پھر کیا آگے ہوا، اگلا بچہ ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان، یہ نعرے بلند کیے گئے۔ اور تعجب کی بات ہے، اس وقت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اسکول کالج کے بچوں کے ذریعے اعلان کروایا گیا، ریلیاں نکالی گئی۔ اس کا اثر کیا ہوا میرے دوستو؟ پوری رپورٹ کا دستاویز الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، 2001 تک کا، کوئی بھی آ کر دیکھ لے تنہائی میں آپ کو صرف مہاراشٹر کا ایک خاکہ پیش کرتا ہوں۔ مہاراشٹر کے اندر 2001 میں جو سنسس آف انڈیا کے رپورٹ جو ظاہر ہوا، 1000 لڑکے پر 932 صرف لڑکیاں رہ گئی تھی۔ نہیں آیا اس بات سمجھ میں؟ ابھی تو 10 سال ہو گیا، کتنے کم ہوئے کی؟ گجرات کے ایک ضلع میں 110 سال کے بعد 5 سال پہلے براتی آئی ہے۔ سنوا گئی بات؟ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ یہ جب سے مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، اور یہ مشین گھر گھر میں آ چکا ہے، ہر شہر میں۔ اور آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کو معلوم نہیں، بورڈ لگا رہتا ہے کہ بیٹی رہے کہ بیٹا رہے، ہم بتائیں گے نہیں۔ بات رکھیے، جہاں بورڈ لٹکا ہوتا ہے وہی بتایا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جہاں بورڈ لٹکتا ہے نا، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے الٹرا ساؤنڈ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، وہیں پر آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن ذرا چور دروازے سے آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ ان کے پاس ایجادات ہیں، انہوں نے سمجھا ہے کہ مشین ہی کے ذریعے پیٹ میں کس طریقے سے بچے کو مارا جاتا ہے، بچوں کے مارے جاتے ہیں۔ باضابطہ ایسے ڈاکٹر فیس لیتے ہیں، حکومت کو بتاتی ہے کہ ہم سائن کرا لیے ہیں کہ ہم ان کو نہیں بتائیں گے لڑکا ہے کہ لڑکی۔ اور اس وقت جب ہمارے اکابرین نے اس کو کھدیڑا تھا کہ تم یہ نسبندی کا قانون مسلمان پہ نہیں کر سکتے، تو ایک بات انہوں نے کیا کہی تھی معلوم ہے؟ ایک وقت آ جائے گا 10 سال کے بعد آدمی کو کھائے گا، 60 سال ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت میرا اکابرین نے ایک رپورٹ جاری کیا تھا، جرمنی کا
1981 میں جرمنی کی صورتحال، وہاں کی جو ہے نا معیشت، پیداوار بہت ہی کمزور تھی، ان کے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی تعداد 4.5 کروڑ کے قریب میں تھی۔ جب 2001 میں رپورٹ آیا ہے وہاں کا، تو یہ 6 کروڑ 80 لاکھ کے تعداد میں ہے، اور ان کے یہاں پر معیشت 100 گنا بڑھ چکی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کے پیسے جو 81 میں تھے ان کے 100 گنا ایڈوانس اوپر ہو چکا ہے۔ لیکن ہمارا ملک بھی ہے جہاں پہ نعرے لگائے گئے، نسبندی زبردستی کرائی گئی، عورتوں کے لڑکیوں کی پیدائشوں پر ذہنی طور پر پیدائشوں کا مزاج بنا دیا گیا کہ اس کے حمل کو گرا دیا جائے۔ بنگلور کے ایک رپورٹ 2006 کے اندر جاری ہوا تھا، 1 کروڑ 6 2006 کے اندر بچیوں کے حمل کو گرایا گیا ہے۔ میں انگلش لفظ بول نہیں سکا، آپ کو پھر سے سمجھا دیتا ہوں۔ 1 کروڑ 6، اب پوائنٹ سے کیا مراد ہے اس کا سمجھو۔ صرف 2006 میں لڑکیوں کو ضائع کیا گیا ہے، اور سنسس آف انڈیا کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے کہ 5 کروڑ 2007 کے اندر جو ہے بچیوں کے حمل کو گرایا گیا ہے۔ یہ ان کو ظلم نہیں دکھتا ہے؟ صرف قانون ہم بنا دیے، میڈیکل میں ایسی گولیاں نہیں ملے گی۔ ارے میڈیکل میں نہیں ملے گی تو اور کہیں نہیں ملتی، جو ڈاکٹر نہیں دیتے، حمل گرانے کے لیے ڈاکٹر نہیں دیتے ٹیبلٹ، تم نے اور ڈاکٹروں کا بھلا کر دیا۔ پہلے ٹیبلٹ 20 میں ملتا تھا، اب 500 میں ملے گا، اور ٹیبلٹ پہ قانون لگانے سے گناہ رکیں گے؟ زنا کو تم اجازت دیتے ہو، مرد عورت کو کھلی اجازت دیتے ہو، اسکولوں میں کھلے عام تعلیم دیتے ہو، جہاں سے روک لگانی تھی وہاں نہیں روک لگا کر ٹیبلٹ پہ پابندی لگتی ہے، یعنی کام کرو ٹیبلٹ مت کھاؤ۔ یہی مطلب ہوا نا؟ سمجھ میں نہیں؟ ارے بات سمجھنا، ٹیبلٹ سے مراد۔ اب اس میں پھنسے کون؟ پھنسے ایک سیدھا سادہ شوہر اور بیوی کا جوڑا جو واقعی مجبور ہے، گود میں چھوٹا بچہ ہے، اس کو استعمال کرنا ہے گوٹی، شریعت میں اس کو اجازت دی گئی ہے، اب بیچاری گولی نہیں کھا سکتی ہے۔ کیوں؟ سیدھے آدمی ہے نا، ان کو ٹیڑھا راستہ معلوم نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جہاں پہ غلطیاں ہیں وہاں قانون نہیں بنائی جاتی ہیں، اوپر میں قانون بنا دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم قانون بنا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لڑکی کی پیدائش کے سلسلے میں جو یہ توازن برقرار نہیں رہ رہا ہے، باضابطہ حکومت کی طرف سے منتری قائم ہے، شعبہ قائم ہے، باضابطہ اس سلسلے میں قانون اسمبلی میں قانون بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کوئی سروکار نہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بچیوں کو حمل سے گرایا جاتا ہے۔ کہ بچیوں پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ یہ قانون والے اگر شریعت پر اعتراض کریں تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے قرآن کریم نے 1400 سال پہلے تعلیم دیا تھا، جس نے بچی کی صحیح پرورش کی اس کو جنت میں جائے گا، جس نے بچے کی اور بڑا ان کو درد ہو گیا ہے نا۔ ابھی آپ کو معلوم ہے 4 سال 5 سال سے مسلم پرسنل بورڈ ایک قانون اور ایک مقدمہ لڑ رہی ہے، عورتوں کو وراثت ملنی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، حکومت چاہتی ہے کہ باپ کے جائیداد میں عورت کو حصہ نہیں ملے، اور شریعت کیا چاہتی ہے؟ تو ظلم کون کر رہا ہے؟ ارے بھائی اتنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جب آجرا کے اندر حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب تشریف لائے تھے، اسی عنوان کو لے کر کے آئے تھے۔ چنانچہ ریاستی طور پر یو پی کی حکومت یہ بالکل برسر اقتدار پر آنے کے بعد کر چکی تھی۔ اب معلوم نہیں کہ وہ قانون پاس ہوا یا نہیں، کہ عورتوں کو باپ کی جائیداد زمینوں میں حصہ نہیں ملے گا، جبکہ شریعت کہہ رہی ملے گا۔ تو ظلم کون کر رہا؟ لیکن ان باتوں کو نہ لا کر کے ایک عام فضا بنایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ایسے ماشاءاللہ کہ بس ہم کو اتنا ہی معلوم، امام پر اعتراض کیا کرنا، بانگی پہ کیا کرنا، اور کمیٹی کو کہاں پہ اٹکانا، اور کون مسلمان آگے جا رہا ہے نا اس کا پاؤں کیسے پکڑ کو کھینچنا، یہ جانتے ہیں ہم، بس اتنے ہم پکے مسلمان ہیں۔ میرے بھائی سیکھیے، شریعت کسی پر ظلم نہیں کرتی ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جو مذہب
بلی پر ظلم کرنے والوں کو جہنم رسید کر رہا ہے، وہ مذہب انسان پر ظلم کرنے والے کو جنت دے گا؟ ایک مختصر انداز میں آپ کو ایک واقعہ اور پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک ایسے کافر کو قتل کر دیا کہ جس کو پر تلوار اٹھایا تو اس نے کہا میں ایمان لایا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت سے لوگوں کو واقعہ یاد آ گیا ہوگا، پھر بھی شہید مار دیا۔ پیارے نبی نے کیسا کلاس لیا ان کا، تم نے دل چیر کے دیکھا تھا، اس کو دل چیر کے دیکھا تھا، اور ایسی ڈانٹ پلائی، وہ کہہ رہا ہے صحابی اچھا ہوتا آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہیں ہوتا تو یہ گناہ نہیں ہوتا مجھے، آج ہی میں ایمان قبول کرتا تھا۔ میرے دوستو یہ اسلام۔ اور رہی بات عورت کا تیسرا دور، ماں، تو ماں کے متعلق تو اب کیا کہنا آپ کو، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس وقت بہت ہی بہترین مقرر حیات مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ماں کے عنوان پہ سن لیجئے گا۔ واقعی آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے سے نہیں رکے گا، کیا مقام ہے ان کا۔ قرآن نے کہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تم اف بھی مت کہہ سکتے ہو، اف نہیں کہہ سکتے ہو۔ سمجھ آگے بات؟ اف کب کہتے ہیں آدمی؟ بڑا ہنگامہ کے وقت، ادنا سی بات، اوہ کیا ماں، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہو تم۔ سمجھ آگے بات؟ کیا ماں، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہو تم، اف تک نہیں کہہ سکتے ہو۔ ولا تقل لہما، تم نہیں کہہ سکتے ہو، اور کہو تم ان کے ساتھ اچھی بات۔ ماں کافر ہے، اسلام نہیں قبول کی ہے۔ حضرت اسماء کی ماں جب آ جاتی ہے مدینہ میں، پیارے نبی فرماتے ہیں نہیں اسماء تیری ماں ہے، اس کی خدمت کر، اسلام اور مذہب سے اس کا کوئی سروکار نہیں، تیری ماں ہے اس کی تو خدمت کر۔ لیکن ان کے یہاں ماں کا کیا تصور ہے معلوم ہے آپ کو؟ مختصر میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، دل میں جگہ ہوگی اور شریعت سے محبت ہوگی تو اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ مغربی ممالک امریکہ کے اندر ایک بوڑھی ماں عدالت میں اپنا کیس درج کراتی ہے کہ میرا بیٹا، میں نے جس کو پوری زندگی پرورش کیا، آج جب میں بوڑھی ہو چکی ہوں میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا ہے، ان کے پاس ایک کتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ارے کتا سے مراد کتا ہی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کتے کو یہ صبح بھی واکنگ کراتا ہے، شام میں بھی کراتا ہے، ان کے لیے الگ سے بسکٹیں لاتا ہے، اس کو غسل کراتا ہے، اس کو یہ کراتا ہے، مجھے نہیں کراتا۔ میرے دوستو انسانیت اس وقت مر چکی جب ان دیوس جج کا قلم یہ چلتا ہے کہ کتا کا کوئی نہیں ہے اس لیے اس کا ساتھ دینا درست ہے۔ اگر آپ کو شکایت ہے تو حکومت سے کیجئے، اور حکومت کے طرف سے جو بڈھے بڈھیوں کا گھر بنا ہوا ہے اس میں چلے جائیے۔ کیا اس وقت ماں کا دل کانپا ہوگا، کیا کانپا ہوگا، اور اس کے نقش قدم پہ ہماری حکومت چل رہی ہے۔ میرے دوستو چیلنج کے ساتھ ہے، اسلام کا کوئی حکم ظلم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ بنانے والا خود پروردگار کہتا ہے میں ظلم کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں ظلم کو پسند نہیں کرتا ہوں، بھلا میرا قانون ظلم پر کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی جائے گی، بعض چیزیں مارکیٹ میں ایسے آ گئے ہیں جس میں ناپاک چیزیں ملی ہوئی ہیں، کیا شریعت میں اس کا استعمال کرنا جائز ہے تو کہاں تک، نہیں ہے تو کیا صورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، قطب الدین پٹیل صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اور تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے عبدالغفار شیر خان کی والدہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، پروردگار آسانی کے ساتھ ان کے معاملہ